لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر. یہ لکھیے یہ کیا ہے زندگی کے اللہ تعالیٰ نے کیا بولیں گے آسائش جسے بولیں گے زندگی کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کو مینشن کیا ہے، اولاد، عورتیں، سونے چاندی کے ڈھیر اور چیدہ گھوڑے یعنی کہ بہترین گاڑیاں اگر آپ اس میں کمپیئر کریں تو، مویشی اور زرعی اور زمینیں یعنی پلاٹس، پراپرٹیاں، زمیناں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے، برتنے والی چیزیں ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. بچپن میں ہم پڑھتے تھے کمپیریٹیو چارٹ ہے نا، ادھر کمپیریٹیو چارٹ لکھو، ادھر جو ہے نا اس کے کمپیریزن میں رکھو. واٹر اینڈ آئل اگر کمپیریزن کر، اس کی ڈینسٹی اتنی ہے، یہ ڈینسٹی ہے، یہ سالوبل ہے، یہ انسالوبل ہے. ویسے اگر ہم دنیا کی زندگی کے سامان لکھیں، کیا کیا لکھیں، پورے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں لکھا ہے. ادر ہینڈ میں اگر ہم لکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، میں تمہیں اس سے اچھی چیز دکھاؤں کیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں گے، لیکن انعام بتانے سے پہلے کنڈیشن بولیں یہ سب کو نہیں ملنے والا ہے. کس کو ملے گا؟ یہ ان کے پاس کوالٹی ہونا، تقوی، اللہ کا ڈر. ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے. سبحان اللہ، گیا وہ پوری زمین زر گئی، باغ آ گیا، وہ بھی ابدی باغ، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی حاصل ہوگی. وہاں پر ڈسکرپشن میں کیا پڑھے تھے، دنیا کی چند روزی کا سامان، 60 ایئرس، 70 ایئرس، 80 ایئرس، 90 ایئرس، میکسیمم بیڈ پہ پڑھ کو 10 سال گزارے بولے تو بھی 100 سال لمیٹڈ زندگی ہے. ویراز یہاں پر جب تقوی اختیار کر رہے ہیں تو انلمیٹڈ سٹیزن شپ، اور وہیں پر رہنے کے واسطے کبھی بھی کوئی نکالیں گے بھی نہیں، کبھی بیمار بھی نہیں پڑی ہے. کمپیریزن چارٹ میں لکھنے کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہاں پر صرف بیویاں مل رہی ہیں، یہاں پر صرف زوج مل رہے ہیں، انکمپلیٹ ہے. ہم بھی ان کے لیے انکمپلیٹ ہے، انہوں بھی ہمارے لیے کمپلیٹ ہے. تو وہاں پر بہت پیار ہے، بیسٹ ورژن آف اور کپلس ہمارے اسپاؤس کے وہاں پر ملنے والے ہمارے. سو پیشنس، بی پیشنس، یہ ٹیمپرری ہے. اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. سب سے بہترین چیز، میرا رب دا اونر آف دی کیا بولے یونیورس مجھ سے راضی. سب چیز ملے، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، از اکول ٹو زیرو. اینی تھنگ ملٹیپلائڈ ود زیرو از اکول ٹو زیرو. اینی تھنگ ملٹیپلائڈ ود پوری دنیا کی نعمتیں لکھو، ملٹیپلائڈ ود اللہ کی ناراضگی از اکول ٹو زیرو. سبحان اللہ. تو اللہ مجھ سے رضا ہو گئے، سوچ کر کتنی خوشی محسوس کری. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. کیریکٹر کانشیس، اللہ تعالیٰ ہمارے بیہیویئر کانشیس ہے بہت. ہمارے رویے، ہم بولتے ہیں کہ ہم عبادت کر لے رہے ہیں، رویے کیا ہے بھائی، ویسے چل جاتا کیا کرنا ہے، ہم روٹ تو رہو، ہم کس سے بھی کیسے بھی رہو، نہیں ہوتا. اللہ ہمارے رویوں پر، ہمارے کیریکٹرز پر، ہمارے بیہیویئر پر نظر رکھا ہوا ہے. سو میننگ فل ان انعامات دینے کے لیے کنڈیشن میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ جنت میں جانے والے ہیں ابدی باغوں میں، ان کی دعائیں بھی کتنی پیاری. اللہ تعالیٰ بولے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بہت معافی مانگنے والے ہیں، بہت معافی مانگنے والے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہمارے سے ناشکری ہو جاتی ہے اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں. تو وہ بار بار جنت میں جانے والوں کی نشانی کیا بتا رہا، بار بار مغفرت مانگتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، عذاب سے بچنے کی دعا، معافی کی دعا، گناہوں سے بچنے کی دعا اور ایمان لانے کا اقرار. پیاری باتیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. تو یہ کیریکٹر کنڈکٹ کس کے ہے، جنت میں جانے والے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو میں اور آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان دعاؤں کو. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں. نیکسٹ کوالٹی کیا ہے، صبر کرنے والے ہیں. راست باز ہیں. کیسے ہیں، سچ بولنے والے ہیں. کبھی بھی کیا بھی سچویشن آیا بدلنے والے نہیں، وہاں ایک نہیں والے کیریکٹر ہیں. فرما بردار ہیں، کس کے، میں اپنے رب کے، سنا اور اطاعت کی. فیاض ہیں، دینے والے ہیں، مال کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے. رات کے آخری حصوں میں اللہ کی مغفرت سے دعا مانگتے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد میں اللہ میں دی تو صحیح، کچھ غلط تو نہیں ہوا، کچھ دکھاوا تو نہیں ہوا، اللہ میں نماز تو پڑھی، کہیں اس میں غلطی تو نہیں ہوئی، اللہ میں فرمانبرداری کی کوشش کری مگر کچھ تو رہ تو نہیں گیا. کرنے کے بعد میں بھی ربنا تقبل والی دعا رہتی نا، ابراہیم علیہ السلام بناتے جب بھی دعا کر رہے تھے، ویسے والے کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتائے. رات کے آخری حصے میں دعا مانگنا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ابدی زندگی ہونا، اللہ مجھ سے رضا ہونا، تو یہ کوالٹیز کو کھود کر پھوڑ کر اپنی ذات میں چپکا لینا ہے، اپنی ذات کا حصہ بنا لینا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتے اور سب اہل علم بھی دیتے ہیں. وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا
نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ان کی اس طرز عمل کی کوئی چیز وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ہاں، فقل اسلمت وجہیہ للہ ومن اتبعنی جو ہے نا آیت، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ہم کیا بولنا، کبھی بھی کوئی جھگڑا کرنے لگے، کبھی بھی کوئی بولے ایسا کہ تم سب سے ہٹ کر کیوں کر رہے ہیں، ایسا تو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا، ایسا ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم اس میں کیا بولیں گے؟ میں نے اور میری فیملی نے ہم لوگ قرآن پڑھنے والوں نے اپنے آپ کو کس کے آگے کر لیا ہے؟ سر تسلیم خم کر لیا ہے. یہ سکھایا کب جا رہا تھا؟ اہل کتاب کے مقابلے میں، ہے نا. دیکھیے ان لوگوں نے جو دین سے ہٹ کر مختلف طریقے کے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے طرز عمل کی کوئی وجہ ان کے سوا نہ تھی کہ انہوں علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے. ہمارے لوگ کیا بولیں گے، سوسائٹی میں کیسا دکھیں گا، جسٹ بیکاز آف دیٹ تھاٹ کیا کرتے معلوم ہے، آج کے اگر حساب سے لیا گیا تو یہ ہمارے اوپر ایسا نازل ہوتا ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے. آیتوں کا مفہوم اس طریقے سے نہیں کر رہا، مگر وہ جب نازل کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب سمجھایا گیا تھا تو طرز عمل جو اہل کتاب کا ہے اس وجہ سے وہ سمجھایا جا رہا تھا اس وقت میں. اگر ہم اس کو دو بھی کانٹیکسٹ میں اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں، ایک تو اہل کتاب کے تعلق سے، پلس ہم ایمان لانے کے بعد میں بھی یہاں پر اگر ہم کسی چیزوں کو مان رہے ہیں، سیلیکٹ کر رہے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے چیزوں کو ایسے ایز اٹ از نہیں کاپی پیسٹ نہیں کر رہے بولے تو پھر یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بھی لاگو ہوتے ہیں. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں گے تو ان سے کہو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ہم نے اتباع کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. جو بولنا ہے بولو، لیکن ہم جو ہے نا پڑھے، ہم سنے، ہم سمجھے، ہم اپنے طریقے زندگی کو قرآن اور حدیث کے حوالے کرتے ہیں. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اسے اطاعت و بندگی قبول کر لی ہے؟ اگر کی تو راہ راست پائیں گے، اور اگر اس نے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اہل کتاب کے تعلق سے اگر دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں انہیں دعوت دینا ہے، اہل کتاب کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ طریقہ کار ہے. اگر تم مانو گے تو تمہارے لیے عافیت ہے، اگر تم نہیں مانتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آگے دیکھنے والا ہے. پلس ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اگر اس طرح کے کیریکٹر دیکھتے ہیں تو صرف ہمارا کام کیا ہے؟ راست بازی کے ساتھ آپ کو پیغام پہنچا دینا ہے اور عمل کرتے رہنا ہے. آگے حجت بازیاں کرنا یا پھر ان کے آرگیومنٹس کرنا نہیں ہے، کیونکہ آگے خود اپنے بندوں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے. ہم ان کو جج کرنا، ہم ان کو کریٹیسائز کرنا، دیکھو ہم تو اچھا کر رہے ہیں، انہوں کیسا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا کریٹیسائز کرنا نہیں. ہر ایک کا ایک ہدایت کا وقت ہوتا ہے، تو وی ہیو ٹو پرے فار دیم. اگر کوئی دکھ رہا ہے ہمارے اطراف میں نہیں یا وہ مانتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی چیز کے اوپر اچھا پاتے ہیں، عمل کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو پھر ہم کو انسٹیڈ آف کریٹیسزم نہ آرگیومنٹ کرنا ہے نہ کریٹیسائز کرنا ہے، دونوں بھی رویے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پر ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے ہیں، ان کا دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے ہیں، ان کی مددگار کوئی نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس زمانے میں کیا تھے؟ پروفٹس کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا. آج جو حق بولنے ہیں ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہاں پر بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، دونوں میں ضائع ہو جا رہے. تو جو بھی ہم کو کرنا ہے تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ اہل علم.
اور یہ پیغام پہنچانے والے, ارے ان کو دیکھو کبھی بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی بھی یہ پیغام اٹھے کی اجتماع کی باتیں, اٹھے کی قرآن کی باتیں. یہ لوگوں سے بہت بورنگ پوائنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو کائنڈ آف بہیویئر ایٹ لیسٹ نہیں رکھنا. اہل علم کے ساتھ ہم کو عزت کا معاملہ کرنا ہے, چاہے وہ علماء دین ہو. وہ زمانے جو ہے نا پروفٹس کے ساتھ کرٹیسزم کا معاملہ کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ جو ہے نا نقصان کیا جاتا تھا. اگر آج ہم کو ان لوگوں کے ساتھ, اب ہمارے زمانے میں پروفٹس تو نہیں ہے, لیکن جو حق کا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کے ساتھ ہم کو برا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے. نہیں تو کیا ہوتا, جو نیکیاں ہم کمائے دنیا میں بھی اور آخرت دونوں بھی ضائع ہو جاتے ہیں, اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ بھی اس کا مدد کرنے والا نہیں ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن کو اہل کتاب یعنی علم کا حصہ دیا گیا تھا ان کا حال کیا ہے؟ کیا ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کون ہے اہل کتاب؟ اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو ہمارے سے پہلے بکس لیے تھے. کون لیے تھے؟ دو بکس کا کامنلی پتا چلتا ہے. ایک تو ان کو جو انجیل ملا کرسچنس, اینڈ جس کو جو نا توریت ملا دیٹ از یہودی. دونوں کے رویے کو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہے. انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں, تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. اس کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ میں تو ہمیں مس تک نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بس چند روز. سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ گئے. اس کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیاں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. دو سوال ہیں دیکھیے محاسبے کے, میں ابھی ڈسکس کرتی ہوں یاد کمپلیٹ کر کے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کمائی ورڈ کا سب ہم شروع سے پڑھ لیتے آ رہے ہیں. کتنی کمائی ہے؟ کل کتنا کمائے آپ لوگ؟ میری کل کی کتنی انکم تھی؟ سوتے آپ کیلکولیٹ کر کے سو گئے تھے کتنی انکم ہوئی آج میری؟ جو ایک بزنس مین رہتا ہے, ایک ٹریڈر رہتا ہے, رات میں سو کر اکاؤنٹس پورے جمع کر کے اتنا سیل ہوا, اتنا فائدہ ہوا, اتنا لاس ہوا. تو میں اور آپ بھی اپنی پر ڈے کی کمائی کو نظر رکھنا چاہیے. کتنا لاس ہوا, لاس یعنی کہ گناہ, کتنا پروفٹ ہوا, کتنا اجر ملا, کتنے لمحے سے میں 24 آورس کا جو مجھے پیکج ملا تھا اس میں سے کتنا میں لاس کری. یہ بہرحال یہ ایک الگ ہمارے محاسبے کا ہے پوائنٹ. اگر آیت کے حساب سے اگر ہم ڈسکس کریں تو ان لوگوں جو ہے نا جس کو اہل کتاب جو ہے میں نے ڈسکرائب کر دیا, دو طرح کے اہل کتاب ہم یہاں پر ایڈریس کیے جا رہے ہیں. تو ان کو جب حق کی طرف بلایا جاتا تھا انہوں مان کر نہیں دیتے تھے, اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو. کیا ان کا عقیدہ ہے؟ بیک آف دی مائنڈ کیا ہے؟ آتش دوزخ ہمارے کو مس نہیں کرنے والے, ہمارے کو آگ نہیں چھونے والی ہے, ہم کو آگ چھونے والی نہیں ہے, کیونکہ ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں, کیونکہ ہم کو صدیوں سے ایسا دیا ہوا. ایک غلط فہمی, اللہ تعالیٰ کیا بڑا ورڈ غلط فہمی یہاں پر یوز کرے ہیں. تو ہم کو اپنے لیے محاسبے کے لیے کیا لینا ہے کہ میرے اندر کوئی خوش فہمی ہے کیا کہ نہیں میں فلاں چیز کر چکی ہوں, یا میرے خاندان فلاں جگہ سے بلانگ کرتا ہے, یا ایسی کوئی غلط فہمی ہمارے دماغ میں ہے کیا میں بینگ امتی ہونا میرے لیے کافی ہو جاتا. اللہ امتی لوگوں کو جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے رہنے سے دوزخ میں نہیں ڈالتا. اگر اس طرح کی کوئی غلط فہمی رکھ کر اگر میں عمل کرنے سے باز آ رہی ہوں, اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہی ہوں, تو پھر کیا یہ کیٹیگری میں میرا شمار کیا جائے گا, ہے نا؟ تو میں اور اپنے لیے سوال لکھیے, کیا میں نے بھی خدا نہ خواستہ اپنے عقیدے میں کوئی گڑبڑ کر لیا ہے جیسا انہوں نے عقیدے میں گڑبڑ کر لیا؟ اہل کتاب دونوں بھی گڑبڑ ہو گئے تھے. سیکنڈ اس آیت سے اپنے لیے محاسبہ ہم لکھ سکتے ہیں, کیا میں بھی کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں امت مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے آگ نہیں بچا سکتی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کی آیتوں میں بتا دیا ہے کہ جو کمائی لے کر آئیں گے, جو اجر رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر ہی ہمارے اپنے فضل سے اپنا فیصلہ کرنے والے ہیں. تو کوئی چیز سے بلانگ کرنا یا کوئی چیز کو اون کرنا یہ مجھے اور آپ کو بچانے والی چیز نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتے دار. بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رات کو دن میں رات کو دن میں
پورے لے آتا ہے اور اس کو دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکال لاتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو نکال لاتا ہے، جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ جو آیات ہے دیکھیے بہترین آیات ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ، بہترین آیت ہے، جتنے بار پڑھے دل سے ترجمے کے ساتھ، اتنی پیاری آیت ہے میرے رب کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اگر اس آیات پر اگر ہم یقین کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، دل کی جو ہے نا زبان میں اگر اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے، زندگی سے سب سے پہلے جو چیز ڈیلیٹ ہوگی وہ رہے گی ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی۔ کئی کو دیکھیے، اللہ وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو رات کی گہری رات میں سے اندھیرے کو ہٹا کر اجالا کھینچاتا ہے۔ بنجر زمین پر ہم دیکھتے ہیں پتھر پہ بھی ایک سبحان اللہ کبھی کبھی جو ہے نا بڈنگ یعنی فرٹیلائزیشن یہاں پہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، زندگی سے موت، موت میں سے زندگی نکالتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میں نا امید کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں جب اس رب کو یقین کرتی ہوں، مجھے پتا ہے میرا مالک وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ تمام چیزوں کو سمیٹ کر اپنی طرف لینے والا ہے۔ پوری ٹیمپرری لائف ہے، کتنا بھی گپ اندھیرا میری زندگی میں گزر رہا ہو، اجالے کی کرن لانے والا میرا خدا میرے پاس ہے۔ تو انسان مسلمان کیا ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا، اپنے رب سے ان خصوصیت کے ساتھ تڑپ کر جو ہے نا مانگنے والا رہتا ہے۔ اس چیز کو میں اپنے لیے تو میں ہائی لائٹ کر کے رکھی ہوں کہ میرا رب اتنا پیارا ہے، تو میں اس سے دعا بھی کر سکتی ہوں کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری پریشانیوں کو، ہماری اس مصیبت سے گھیرے ہوئے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں، گھٹ رات میں جیسے معاشرے میں جس میں ہم سب پریشان ہیں، سب مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے نور کی روشنی اور اپنا فضل سے ہم سب کو بہار کا دن پھر سے دکھا دیجیے۔ وہ قادر ہے اس چیز پر، کن فیکون کی دیر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے۔ دوستی کے اصول بھی قرآن میں بتائے گئے ہیں، کتنی پیاری قرآن ہے۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں خالی رولز ریگولیشن، نماز، زکوٰۃ، تو معاملات بھی پتہ چلے۔ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستی کی کسوٹی بھی، میرا پکا دوست اللہ کا سب سے اچھا بندہ رہنا، اگر میں اپنی لینگویج میں بولوں تو ہم دوست بنانے سے پہلے ان کا سٹیٹس نہ دیکھیں، ان کا حال حلیہ نہ دیکھیں، ان کا چہرہ نہ دیکھیں، اس کا رب سے تعلق کی بنا پر، سبحان اللہ۔ مطلب اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر تیاری کی ہے، اپنے دوست کیسے ہیں، انشاءاللہ بہت سون اس کو ہم پریزنٹ کریں گے، دوستی کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر نان مسلمس کے ساتھ اپنی پکی دوستی رکھنا ہے، بٹ کیجول والی فرینڈشپ، ہائی ہیلو والی فرینڈشپ، ان کا کیئر کرنا ہے، کنسرن کرنا ہے، بٹ دل کے قریب نہیں لانا ہے ان کو، کیونکہ ہم جس کا محبت ایک دم رنگ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کا حلیہ اختیار کرنے لگتے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کی بات بتائی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو اس چیز کا بتانا، پھر ان کے برتھ ڈیز میں، اینیورسریز میں، چیزوں میں جب کو ہمارے بچے ویسے فرمائش کرنے لگتے ہیں، تو یہ بات ہم بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے ریچولس کو فالو کریں، ان کے طرز زندگی فالو کریں، تو بے شک ہم اپنا تعلق اللہ سے اور دین سے ہٹا لے رہے ہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، ایت الکرسی میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اتنا بڑا رب ہے میرا، اتنی ساری چیزوں کو چلانے والا قدرت ہے، اور وہ خود مجھ سے ڈرا ہے۔ ہم بولتے پپا آ رہے دیکھو نہیں کرو، ہم بولتے دادا ابو آ رہے، نانا پپا آ رہے، اس طریقے سے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، بڑی ذات سے ڈراتے ہیں، دیکھو وہ آ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ ہم کوئی لمٹس کراس کرنے سے پہلے اس ذات کے بارے میں ایک بار سوچ لیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور حاصل ہوگا، ہر نفس اپنے کیے کا پھل
حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کبھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ پھر واپس وہی آیت وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، 2 بار آج کے سیشن میں ہم یہ آیت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، ہم ڈر جائیں۔ قرآن کا یہ احکام ہے، یہ قرآن کا یہ حق ہے کہ ہم جب ڈرانے والی آیت ہیں تو ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سامنے رکھیے۔ اللہ ہم تیری رحمان کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ذات سے اپنے آپ کو تیری رحمت کے سائے میں کتبا اللہ نفسی رحمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لپیٹ لیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی کوئی حجت، کوئی چیز کے جواب دینے والے نہ بنے، یعنی ٹکر لینے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم اس سے ڈر جاتے ہیں تو پھر محبت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ ہم ڈر گئے، ہم اللہ کی محبت میں آ گئے، ہم اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ تو قرآن کی پیروی کرو، یعنی احکامات کی پیروی کرو، اور اللہ تم پر، اور کس کی اطاعت کرو؟ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم پھر میری پیروی اختیار کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول ضروری ہے حب محبت کو ظاہر، حب اللہ کو دکھانے کے لیے، یعنی اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن کافی ہے، جو ہے نا حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو قرآن کی یہ آیات یہاں پر لاک کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہمیں رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کو قرآن پہ پورا سمجھنا ہے تو احادیث اور سیرہ کا سامنا جو ہے نا ضرور ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کمپلیٹ جملہ جو ہے نا، کمپلیٹ ایمان میں داخل ہونے کا یہ جو فارمولا ہے، جو سینٹنس ہے، وہی ہمیں سکھا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، کہ احکامات کو پیروی کرنے کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو اس طریقے سے حدیث کو غیر ضروری یا جو ہے نا اس طریقے سے رد کرنے والی ایک سیشن بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے، اطاعت کرو بولے تو نہیں قبول کر رہے بولے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کیا پنگا تھا، انہوں اللہ کو مانتے تھے، نصارہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودیاں بھی اللہ کو مانتے تھے، کیا پرابلم تھا بولے تو رسول اللہ۔ آج کے زمانے میں بھی اس طریقے کے جو ہے نا بہت سارے فرقے بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اس آیت کو اس چیز کے دلیل کے ساتھ یاد رکھے، اور اپنی زندگی میں بھی ہم جب بھی اللہ کی محبت اور قرآن سے محبت کرتے ہیں تو زندگی میں سنتوں کا نور آ جانا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ کتنا پیارا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ترجیحات دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں تو ان کو ترجیح دیتے ہیں، ترجیح دے کر اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو فیلڈ ہے، یہ جو اقامت دین کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ جس پہ دیتے ہیں، آپ کو یہ رسول آنے والا نہیں ہے، امت مسلمہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ جسے ترجیح دیں گے، اللہ جسے پسند کریں گے، ان کے دل میں اس کی امپورٹنس ڈالیں گے اور ان کو اپنے کام پر منتخب کریں گے۔ باقی سب لوگ کیا سمجھیں گے؟ اوکے اٹینڈ کریں گے، کہاں ذمہ داری لینا، کہاں صدارت کرنا، سب کو بلاؤ، جمع کرو، بہت جھمیلے کا کام ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ کی طرف سے ہم کو یہ گریجویشن اور یہ چیز اپوائنٹمنٹ نہیں ملا، رو کر دعا کرنے والی چیز ہے۔ اتنی پیاری آیت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی ترجیحات سکھاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ جو نسل کے تھے، آدم علیہ السلام ایک نسل سے ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اس وقت سن رہا تھا جب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جب عمران کی عورت یعنی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما۔
تو سننے والا اور جاننے والا ہے. انکا انت السمیع العلیم. پیٹ میں بچہ ہے. کون ہے یہ؟ حضرت مریم علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کی ماں کیا نظر مانگ رہے ہیں. دیکھیے پریگننسی ہو چکی ہے, پیٹ میں بچہ ہے, اور انہوں چپکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ انی نظر تو لکا, میں اپنی چیز جو ہے نا تیرے لیے نظر کرتی ہوں, میں تیرے سپرد کرتی ہوں. ایک ماں کا کردار آپ یہاں سے نوٹس کر لیجئے. ابھی بچہ زندگی میں آیا بھی نہیں, اب بچہ آئیں گا, اس کے کریٹیگریز دیکھیں گے, ان کیا فیلڈ میں ہے, اس کے بعد ڈیووٹ کریں گے, ویسا نہیں بول رہے. ابھی پیٹ میں پیٹ میں سے دعا کرنا, یہ طریقہ کار دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں. میں اور آپ کیا سبق لیں گے؟ اپنے اگر ہونے والے بچے ہیں, اپنے پاس ہو چکے ہیں, تو ہم بھی اس طریقے سے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے نسل میں سے جو آئیں گا تو میں تیرے لیے, تیری راہ کے لیے وقف کرنے والی بنوں نا. یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کی کہانی سنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف ہم کو کہانی سنانا مقصد ہے کیا سبق دینا مقصد ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پریچ کر رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں. تو یہ کیریکٹر دکھا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی ماں کتنی کیریکٹر فل تھی, کتنی زیادہ مطلب اللہ سے محبت کرنے والی تھی کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اسے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جا رہا ہے. کیا ہم سب ریڈی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اور جو اولاد ہمیں ملی ہے, ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ ہم اسے کہاں وقت پر آئے؟ ہمیں 25 سال تک تو ڈگریاں ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں چھڑا کر 20 سال, ایک 2 سال کا, ایک 5-6 مہینے کا ہم انہیں کورس کرائیں, انہیں اللہ کا دین سکھائے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے. جو بچے کو ہم اللہ کا نہیں بننے دیتے, جو بچے کو ہم فجر کے لیے نہیں اٹھا سکتے, جو بچے کو ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتے, یقین مانیے وہ میرا اور آپ کا فرما بردار بھی نہیں بن سکتا. جس کو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ پلٹ کر آپ کی عزت کرنے والا بنے گا. میجر کوسچن پیرنٹنگ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. اس کا ٹوٹکا یہاں ہے, اللہ کے حوالے کر دیں, انہیں دین سکھا دیں, اللہ آپ کی اطاعت کرنا سکھا دے. کرنا ہے نیت, سکھانا ہے, انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, ایٹ لیسٹ ویکلی اسلامک کلاسز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اپنا یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اتنا % میں اپنے بچے کو اتنا کورس تو منیمم کرا دوں گی. تلاوت سے میں پڑھوا چکی ہوں, ترجمے سے ایک بار پڑھا لوں گی. یہ رمضان میں اپنے بچے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوں گی. کچھ بھی نیتیں کر سکتے ہیں, چھوٹی ایٹ لیسٹ کر لیں. دس از دا مومنٹ. اگر آج ہم نہیں ڈیسائیڈ کرے تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا. پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی, حالانکہ وہ کچھ اس نے جانا تھا, اللہ کو اس کی خبر تھی. وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتے, دونوں کے ٹریٹس الگ ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹ کہ اللہ تعالیٰ لڑکے کو سپیریئر بنا رہا ہے یا لڑکی کو سپیریئر جونیئر بنا رہا ہے, لیکن دونوں کی خصوصیت الگ ہے. تو تربیت کے مرحلے میں لڑکے کی خصوصیت کو اس کے حساب سے, اس کے ڈیلنگز کے حساب سے اس کی مضبوطی الگ ہونی چاہیے. لڑکیوں کو گھرداری کے ساتھ ساتھ ڈیلنگز اور ان کے اخلاق کے ساتھ پرونا چاہیے. تو دونوں کی تربیت میں ایک نقطہ رکھنا چاہیے, ایک وزڈم کے ساتھ ہم کو تربیت کرنا چاہیے. خیر میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے. نام رکھنا بھی امپورٹنس ہے, نیت رکھنا امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی حساب سے ان کی پرورش کرنے کی خصوصیت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مریم یعنی کہ متی اور فرمانبردار. ایک اچھا نام رکھا جانا بھی بچے کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کیریکٹرز کے نام پہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کے پر نہیں, بہترین نام جو ہے نا اس کی میننگ فل ہو, یا پھر صحابہ کے نام ہو, یا پھر اچھے جو ہے نا اس میں اللہ کا اس میں سے ایڈ کر کے عبداللہ ایڈ کر کے اس طریقے سے رکھا جائے. بہترین نام عبداللہ ہے, پھر عبد الرحمن, اس طریقے سے. تو بہترین ناموں کا سلیکشن ہونا تو اللہ تعالیٰ نے نام کو بھی مینشن کیا. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. پیٹ سے پیرنٹنگ شروع ہوئی. دیکھیے دعا, پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو کے پاس سپرد کر دینا, پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد میں اس کا نام سوچنا, اس کی پرورش کیسا ہوں گی بول کر سوچنا, اس کے بعد میں دعا مانگنا, آئندہ نسل کو بھی مردود فتنوں سے پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ. شاید اسی لیے تو پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا کہ ماں کی ماں نے بھی اپنی ذریت کے لیے دعائیں مانگی. آج ہمیں اپنی نانیوں کی حیثیت سے, ہم اپنے دادی ہونے کی حیثیت سے, ہماری آنے والی غیبی نسل کے لیے ہم دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام کے بھی کیریکٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے. تو یہ بڑے عظیم جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف چھوٹا نہیں, میرے بچے کو اچھا رکھ, یا پھر اس طریقے سے لمیٹڈ دعائیں نہیں, میری ذریت کو اچھا رکھ,
میری آنے والی نسل کو اچھا رکھ, میری خاندان نہیں, میری امت کو اچھا رکھ. ایک براڈ سینس آف دعائیں یہاں پہ قرآن میں ملتی ہے. لیکن میں اور آپ کیا کرنا ہے, دعا اس دعا سے, اسپیشلی اس دعا سے اس میں جو دعا سکھائی گئی, آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے پناہ میں رکھنا. اس کو پتا تھا, ایک علم والی خاتون یہاں پہ کردار نظر آ رہا ہے کہ شیطان مردود سے میں نے اپنی نسل کو, میں نے اپنی جنریشن کو کیا آگاہی دی ہے شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے. ہمیں سکھانا چاہیے شیطان کے بارے میں. ہم شیطان آتا صرف نیگیٹو کریکٹر, ہاؤ ٹو گیٹ پروٹیکٹڈ وہ بھی سکھانا ہے. جیسا دعا بھی کرنا ہے, صبح شام معوذتین پڑھنا ہے, ایت الکرسی اور آمن الرسول, یہ تمام صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھ کر ان کے لیے بلو بھی کرنا ہے, پلس ان کو سکھانا بھی ہے. دعا بھی کرنا ہے پلس ان کو بھی سکھایا جائے ایز اے مدرہڈ. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کی بخوشی قبول فرما لیا, اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. صبح کریے کہ اللہ تعالیٰ ورڈ اس میں اسے بڑی اچھی کا نام دے رہا ہے. تو میں اور آپ بھی نباتن حسنا, اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی اچھی بنا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بھی بہترین امت کی مائیں بنائے, ان کے ذریعے سے بہترین نسل قائم کرے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اپنی راہ میں قبول عطا فرمائے اور ہمیں ویسی مائیں بنائے جو نسلوں کو قائم کرنے والے اور ہدایت پر چلانے والے ہو, نہ کہ گمراہ کرنے والے, فیشن چیزوں میں ملوث نہ کرنے والے ہو. آگے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا, مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی, اللہ کے پاس سے آیا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا, پروردگار. پھر ایک دعا یہاں پر آگے ہے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما, تو ہی دعا سننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو بھی اولاد کی اللہ تعالیٰ خواہش مند ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور ہم میں سے جس کو جس چیز کی بھی لڑکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لڑکیاں عطا فرمائے, اور جس کی لڑکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح لڑکے عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر انک سمیع دعا, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں. تو وہ زکریا علیہ السلام کیا کرے, جا کر دیکھے محراب میں مریم تھے اور ان کے پاس بڑا طرح کے پھل آ رہے تھے. تو دیکھو بولے کیا ہے یہ, تو بولے کہ اللہ کی طرف سے آیا. تو ہم کسی کی نعمت دیکھے, کسی کو اچھا دیکھے تو فوراً ہم بولنے لگتے ہیں کہ ہمارے واسطے بھی دعا کرو. تو لیکن انہوں کیا کرے, جب وہ رب اسے دے سکتا ہے تو وہی رب مجھے بھی دے سکتا ہے. فوراً گئے اپنی جانماز بچھائے, یعنی اپنے محراب میں گھسے اور اللہ کے سامنے سجدہ رو کر گڑ گڑا کر مانگنے لگے, اے اللہ تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دینے کا قادر ہے. یعنی کہ حسرت کے ساتھ کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نعمت سے واسطہ. اور ان کو سب سے بڑی نعمت کیا تھی, جو اولاد کی نعمت تھی, جو انہوں نے اپنے لیے دعا کی تھی. جواب میں فرشتوں نے آواز دی کہ جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا, ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے, نماز پڑھ رہے تھے, یصلی فی المحراب یعنی کہ وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے, صلی یعنی نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کو دعا کرنا تھا تو انہوں نے نماز پڑھ کر دعا کی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, وہاں پر بھی ہم نے سبق لیا تھا. تو کوئی بھی دعا کرنا ہے, مناجات کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نیکی کرنا ہے, تو انہوں نے نماز کے ذریعے سے دعا کی تھی. تو اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمانبردار, ایک نیک کوالٹیز دیکھیے, ایک اولاد کی خوشخبری. پریگنینسی ڈائیگنوز ہوئی تو یہ خوشخبری ہے. بہت جگہ جب بہت ساری اولادیں ہونے لگتی ہیں تو وہاں پر جو ہے نا پریشان ہوتے, تو یہ ہمیشہ ایک خوشخبری ہے, کیونکہ نسل چلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو پہلے تو خوشخبری ہے, فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. سبحان اللہ, یعنی کہ پیغمبری کا ان کو بھی خوشخبری دیا تھا. انہوں نے نیک اولاد ذریۃ طیبہ کی دعا کی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے بعد میں کیسی ہے, مطلب ایک دعا کو کیسا اللہ پلٹا کر ڈبل ٹیبل کرتے, اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دعا سے قبول ہو گئی, لیکن دعا قبول ہوئی ذریۃ طیبہ کی, یعنی کہ ایک فرمانبردار اولادوں کو نصیب ہوئی, اور اس کی سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی. تھرڈ پوائنٹ, ایک مانگے تھے بریڈ, مانگے تھے, آ گیا کیک, پھر اس کے اوپر ٹاپنگز, پھر اس کے اوپر کریم. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرنے کا طریقہ. اس نے سرفرازی, اس کی سرداری اور اس کی بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضابط ہوگا, نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا.
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو اس طریقے سے قبول عطا فرمائے. زکریا نے کہا کہ پروردگار بھرا میرے یہاں بیٹا لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام کی تسبیح کرتے رہنا. یعنی خوشخبری ملی ان کے کوالٹیز کے ساتھ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد کرنے کا کام بھی بتایا گیا. کوئی بھی گڈ نیوز آ رہی، کوئی بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ ہمارے کو نظر آ رہا تو فوراً تسبیحات میں سیلیبریشن، پارٹی، چلو گیدرنگ، ویسا ہمارا رویہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نقطے میں بتا رہے ہیں کہ اس دوران میں، یعنی اس پریگننسی کے دوران میں آپ سمجھ لیجئے یا کوئی خوشخبری کے موقع پر بھی اپنے لیے ہم سوچ سکتے ہیں، اس دوران میں اپنے رب کو خوب یاد کرنا، یعنی ذکر سے کرنا اور صبح شام کے تسبیحات بھی کرتے رہنا. سبحان اللہ. یہ کرنے کا نقطہ ہم کو ملتا ہے. اسٹوری کے ساتھ ساتھ بہت سارے لیسنز ہم کو سمجھ میں آ رہے. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. کہاں سے ماں کی دعا کی گئی تھی، یہاں پر قبولیت کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بڑے کام کے لیے چن لیا تھا. تو ماؤں کی دعاؤں کا اثر یہاں پر دیکھیے، اگر ہم کو سمجھنے آتا ہے تو بہت بڑی حکمت کی چیزیں پر، یعنی ہمیں اپنے نسلوں کے لیے دعا کو ایک کنجی بنا. جی ہمیں کیا ہے، دعاؤں کا احکامات یہاں سے کنٹینیوس. فرحت میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جزاک اللہ خیر، میوٹ ہو گیا تھا. پھر آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری دینے پر یہ نقطہ ہم نے یہاں سے نکالا تھا. اور اس کے بعد میں مریم علیہ السلام کو یہاں پر چننے کی اور ان کی ماؤں کا ہم نے یہ بھی سبق لیا تھا اور ان کے کیا کیریکٹر ڈسکرائب کیے ہیں. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہنا اور اس کے آگے سربس وجود ہونا اور اس کے حضور جھکنے والے اور اس کے ساتھ جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. یعنی کام پر معمور کرنے کے بعد کے بھی کیریکٹرز بنائیں گے. اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کر دینا، یعنی انہوں جو بولے اللہ تعالیٰ جو بتائے اس کے مطابق، اپنی مرضی اپنی وہ نہیں. اور سجدے میں رہنا اور جو ہے نا رکوع کرنے والے بن کر رہنا. یعنی بہت زیادہ ایک عہدے پر جانے کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی ذمہ داری دیتے ہیں، ماں کی ذمہ داری کہہ دیجیے آپ، یا پھر ایک یعنی کوئی بھی ایک چیزوں کی ذمہ داری اگر ہم آگے بڑھ کر لیتے ہیں، کوئی ڈیوٹیز ہم کرنے لگتے ہیں یا اپوائنٹمنٹس ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا خوف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک کر رہے تھے اور تم اس وقت حاضر تھے جب کہ ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. یعنی ایک سچویشن کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ حضرت مریم کی ذمہ داری لینے کے لیے جو ہے نا وہاں پر جو وہ کلیسا تھا یا ہیکل تھا، وہاں پر لوگ جو ہے نا جمع ہوئے تھے اور اپنے قلم پھینک کر اس طریقے سے جو ہے نا کون ایک ٹائپ آف خورا بول دیجیے وہ چیز کر رہے تھے کہ ہو از ریسپانسبل یا کون ان کے گائیڈ بنیں گے بولے تو اللہ تعالیٰ نے زکریا کو اپوائنٹ کیا تھا. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کا مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک صالح مرد ہوگا. یہ سن کر مریم بولی کہ پروردگار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک
نہیں لگایا ہے، جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یوت الحکمت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حکمت رکھتے ہیں، یخرج الحی من المیت، ہے نا، وہ والی آیت یاد کریے، اور یہاں پر یاد کریے کہ اللہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، یعنی دن میں سے رات کو نکالنا اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا آسان ہے، یا بنجر زمین کو سرسب کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا آسان ہے، اور ایک مٹی سے انسان کو بنانا کتنا آسان ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ کسی مرد کے بنا جو ہے نا ایک عورت کو حمل ٹھہرانا، یہ اللہ کے کن کی دیر ہے، اللہ کن فیکن، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کو رکھ کر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کن فیکن پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کن فیکن سے، یعنی ہمارے لیے جو مایوسی رہتی ہے یا ہمارے لیے جو ناممکنات رہتے، اللہ کے لیے وہ کوئی بھی ناممکن یا کوئی بھی چیز جو ہے نا ناقابل، یعنی کرنے کے قابل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلے کلام میں کہا کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرب کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی، اور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر تھے۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، وہ چیپٹر وہاں پر کلوز ہوا۔ پھر اب ہم کو یہ کہاں سے ملتا؟ سیرہ سے اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کیا حالات پیش ہوئے تھے، کیا کیا ہوئے تھے، اور آگے سورہ مریم میں بھی ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا کہ وہ کیسا ہوا، حمل کیسا ہوا، وہ یہاں پر شارٹ میں بتایا گیا، شارٹ میں ڈسکس کریں، ڈائریکٹ پیدائش ہو چکی ہے۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے پرندے بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے رہتے ہو، میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والوں ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو گئی ہے اور ان کی کوالٹیز ہیں، آگے بھی جا کر ہم اس میں ان کے تعلق سے ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں، میں یہاں پر ان کے چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنے والی ہوں، بس ان کی ہدایت کیا تھی اور ان کا کیا معاملہ تھا اس معاشرے میں اس زمانے میں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 50 اور 51 میں دیکھیے، انہوں فرما رہے ہیں اپنے مخاطبین سے، اپنی قوم کو بول رہے ہیں کہ تم حلال کھاؤ اور حرام سے پوشیدہ رکھو، دیکھو تمہارے رب کے پاس یہ نشانی آ گئی ہے، یعنی تمام چیزوں کو انہوں بھی اپنی شریعت میں ان کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس کے مطابق ان کو سکھا رہے تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں کیا ھذا صراط مستقیم والی آیت کہ یہی سیدھا راستہ ہے، ہر زمانے میں ہر نبی آتے تھے اپنی شریعت کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے ان لوگوں یہودیاں جو تھے اس زمانے میں بھی ہم پڑھ کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں کیسا ان لوگوں کر رہے تھے، ان کے کیریکٹرز کیا تھے، پک اینڈ چوز والے تھے، جو مرضی آتا تھا وہی کرتے تھے، جو اچھا دکھتا تھا وہی کرتے تھے، جو نہیں آتا تھا اس کو تحریف کر لیتے تھے، یاد ہے پوری چیزیں، اب وہی کیریکٹر پر انہوں جمے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہاں پر سود بہت کامن ہو گیا تھا، اور وہ لوگ جو ہے نا عبادت کی جگہوں پر بھی سودی معاملات کرنے پر ملوث تھے، بہت سارے گناہ تھے لیکن میجر جو ڈسکس کیا گیا شرک کے ساتھ ساتھ سود بھی تھا، تو وہ سود کے اوپر ملوث تھے وہ لوگ، تو اس میں وہ لوگ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کیا بولتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے اور ان کو ہدایت دینے لگتے ہیں۔ تو اب یہودیوں کو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے لگے تھے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا ایک دشمنی یا ایک غصہ بغض والا فیلنگ آنا شروع ہو گئی، اور انہوں کیا کرے معلوم ہے، رومی بادشاہ اس زمانے کا جو روم کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ جا کر مل جاتے یہ یہودیاں،
ایک فیک کیس درج کر لاتے ہیں یا ان کے بارے میں فیک جو ہے نا انفارمیشن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا رومی بادشاہ جو ہے نا ان کے خلاف ایک کیس کرتا ہے اور یوزلی کیا ان کے تعلق سے بولتے ہیں ارے یہ جو ہے نا پیس کو، ہمارے معاشرے کی پیس کو خراب کرنے والا ہے. حالانکہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر ہے، ون آف دا پولائٹسٹ اور بہت زیادہ ہمبل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت میں ڈالے تھے. تو بہرحال ان کے اوپر وہ الزام لگایا جاتا ہے اور پھر ان کو وہ کروسیفیکیشن کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے بات. تو یہ پوری سازش تھی. کئی کو بولے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو غلط کام کرنے سے روک رہے تھے، تو ان کو ایسا لگا کہ نہیں یہ بندے کو تو یہاں سے ہٹانا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پر پیش آئی تھی. یہ آیتوں کا بیک گراؤنڈ ہم کو پتا ہونا چاہیے. تو آگے ہم اس کا سلسلہ جاری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کے مخاطبات ابھی جاری ہی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے کیونکہ 2 منٹ بچے ہیں. ہم یہاں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے اور انڈیا کے 1:30 پر پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زندگی دے، مہلت دے، پھر سے قرآن اٹھانے، اس کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے والے بنا دے. جو بھی کمی پیشی ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جو حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حق پر پیروی کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. ہمارے جو عزیز ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شفا دے. اللہ جو ہاسپٹلس میں ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جلد سے جلد ان کی صحت کے فیصلے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں بخیر خوشی انہیں گھروں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب میں جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر، ہمارے شوہروں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بھائی بہنوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر اور تمام امت مسلمان پر اپنی رحمت عطا فرمائے. کن پہ کن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلا کو، اس وبا کو اور اس خوف اور رنج کے ماحول کو خوشی اور امن کے راستے میں بدل دے. اللہ اس پر قادر ہے. سبحانک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل دعا.